طيبة يا طيبة يا طيبة. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم ایک باغ سے تشبیہ دے سکیں تو یہ ایک ایسا باغ ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی اور نہ کبھی آئے گی. یہ ایک سدا بہار باغ ہے جو ہمیشہ اپنا پھل اور اپنے پھول دیتا رہے گا اور ہر دور میں رہنمائی، ہر دور کے مسائل کا حل اس سے ہمیں ملتا رہے گا. اسی حوالے سے ہم نے گزشتہ نشست میں کچھ تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی تھی. آج ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ جب کسی کی تربیت کی جائے، کسی کا تہذیب نفس کی جائے، اس کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے. یاد رکھیے گا کہ ایک تربیت کا مغربی مفہوم ہے. آج جو سمجھا جاتا ہے، تعلیم کے ساتھ جس چیز کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کو آپ ٹریننگ کہیں، اس کو آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہیں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہیں، اس نام سے ہمارے موجودہ تعلیمی اداروں میں اور ہماری دانشگاہوں میں ایک تصور پایا جاتا ہے. مگر یاد رکھیے گا کہ یہ تصور بڑا ناقص اور بڑا ادھورا تصور ہے. اس کا زیادہ سے زیادہ مقصود کیا ہے کہ ایک طالب علم کی فطری صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ جائیں، اس میں اعتماد پیدا ہو جائے، اس کو اچھا بولنے کی اور اچھا لکھنے کی اس کی مشق ہو جائے، اس کی شخصیت نکھر جائے اور کچھ اخلاقی چیزیں کہیں یا کچھ معاشرتی چیزیں اس میں آ جائیں، اس کو پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ آ جائے. یہ چیزیں اگر ایک طالب علم میں کوئی نظام پیدا کر دیتا ہے تو موجودہ مغربی تصور یہ ہے کہ یہ ایک بہترین تربیت ہے اور اس کو اس کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے. اس سے آگے نہ کوئی سوچ پائی جاتی ہے، نہ اس سے آگے کوئی مقاصد اس حوالے سے موجود ہے. ایک تربیت کا نبوی مفہوم ہے، اس میں اور اس میں کافی بنیادی فرق ہے. نبوی مفہوم میں تربیت کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے نفس کو سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کی کچھ ایسی مشق اور اس کی کچھ ایسی ٹریننگ کروائی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا خوگر ہو جائے. یعنی یہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا جو سفر ہے اس نفس انسانی کا، یہ تربیت انسانی میں اس کو بڑا بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل. تو اگر آپ ان دو، جس طرح میں نے بھی آپ سے اس کے مغربی تصور کے بارے میں مختصر سا عرض کیا کہ وہ انسان کے ظاہر سے اس کا سارا تعلق ہے. اگر اس کا ظاہر بظاہر نظروں کو بھلا لگ رہا ہے، اس طرح اس نے اپنے آپ کو بنا جوڑ لیا ہے اور اس نے کچھ ایسی چیزیں سیکھ لی ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنی شخصیت کا اظہار کر سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے، لوگوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اپنی بات کو حاوی کر سکتا ہے، تو یہ ایک مکمل تعلیمی یا تربیتی کورس سمجھا جاتا ہے اور اسی کی تربیت دی جاتی ہے. ہمارا تصور تربیت اس کی نسبت کہیں زیادہ ہمہ گیر اور جامع ہے. دیکھیں، اس میں انسان کی صرف ظاہری ضروریات کا خیال نہیں رکھا گیا بلکہ فرد کی داخلی اور روحانی تسکین کا سامان بھی اس میں موجود ہے کہ تزکیہ کرنے کے بعد ایک تزکیہ شدہ انسان کی جو داخلی کیفیات ہوتی ہیں اور ایک ایسا شخص جس کا تزکیہ نہیں ہوا اس کی جو داخلی اور روحانی کیفیات ہوتی ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب کو ذکر الہی کے ساتھ جوڑا گیا اور ذکر کا ایک تعلق تربیت میں اور تزکیے میں یقیناً معلوم ہے. پھر یہ داخلی جو تبدیلی انسان میں رونما ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک فرد کی اصلاح ہوتی ہے اور ایک فرد معاشرے کے لیے ایک مفید شہری ثابت ہوتا ہے تزکیے اور تربیت سے گزرنے کے بعد. پھر یہی مختلف افراد کا مجموعہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں. تو مفید معاشرہ ہمارے اس تربیت کے نظام کے نتیجے میں وجود میں آئے گا اور یاد رکھیے کہ پھر یہی معاشرہ ایک ریاست کی تشکیل کرتا ہے. تو ایک اچھی ریاست کی تشکیل بھی آپ کے سامنے آتی. پھر یہ تصور فقط ایک انسان کے اس دنیا میں داخلی اور خارجی کیفیات پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس میں آخرت کا پہلو بھی منحصر رکھا گیا اور وہ یقیناً بڑا اہم. اور کہا گیا کہ آخرت کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے کیونکہ دنیا کی زندگانی کا اختصار اور تھوڑا ہونا اور آخرت کی زندگی کا ہمیشہ کا ہونا یقیناً ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس سے ہر انسان واقف. پھر اس میں اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کا پہلو جو موجود ہے. دیکھیں، مغرب کا تصور کیا ہے؟ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، کہ
کہ انسان کا امانت دار ہونا ایک اچھی پالیسی ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کے لیے مفید ہے۔ اس میں آخرت کی جواب دہی کے تصور نہیں، بلکہ اگر ایک دکاندار آنیسٹی کو پالیسی سمجھتا ہے، مطلب یہ کہ آنیسٹی میری بکری میں، میرے سامان کی فروخت میں، میرے برانڈ کی مشہوری میں، میرے کاروبار کی وسعت کے لیے ایک اچھی پالیسی ہے، تو ایمانداری کا کیا یہی تصور اسلام میں بھی موجود ہے امانت داری کا؟ نہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا تصور بھی ہے۔ ایک اچھے انسان کو آخرت کا تصور بھی موجود ہے اس کے سامنے، کہ فقط اگر فرض کیجئے کسی معاشرے کا چلن بگڑ جائے اور آنیسٹی اچھی پالیسی نہ رہے اس معاشرے میں، تب بھی ایک مسلمان کو آنیسٹی چھوڑنے کی اجازت نہیں، خواہ وہ اچھی پالیسی ہو یا بری پالیسی ہو وقت کے مطابق، اس کو تو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اس پر ہمیشہ چلنا ہے۔ تو اس سے آپ کو ایک یہ تصور، مغربی تصور تربیت کا اور جو نبوی تصور تربیت کا ہے، اس میں یہ ایک بڑا واضح فرق نظر آئے گا کہ نبوی طرز میں فقط دنیا کی زندگانی کی کامیابیاں اور دنیا کی زندگی کی اونچائیاں، بلندیاں، رفعتیں، یہ فقط اس کے پیش نظر نہیں۔ ایک تو یہ بڑی بنیادی بات۔ دوسری بات تربیت کی اہمیت کے حوالے سے، بار بار ظاہر بات ہے انبیاء دنیا میں بھیجے گئے ہیں، انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں بار بار تزکیے کا ذکر ہے۔ یہ لفظ تزکیہ تربیت ہی کی قرآنی اصطلاح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آپ میں بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے، تاکہ وہ نبیوں کے بھیجنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے مقاصد میں لیزکیہم، کیا آپ ان کا تزکیہ فرمائیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ آیت آتی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو تربیت یافتہ بنا دیا، جس نے اپنے نفس کو تربیت سے گزار دیا، اور جس نے یہ کام نہیں کیا قد خاب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا، اس کو ناکام انسان سمجھا گیا۔ تو قرآن میں یہ جگہ جگہ تزکیے کے ساتھ کامیابی کو جوڑا گیا ہے، تربیت کے ساتھ انسان کی دنیا کی کامیابی کو بھی جوڑا گیا ہے، اس کی آخرتی کامیابی کو بھی، فرد کی کامیابی کو بھی جوڑا، معاشرے کی کامیابی کو بھی، جو ایک فرد معاشرے ہی کی اکائی ہے اور اس کے معاشرے کے نتیجے میں ایک اچھا صالح مکمل نظام جو اٹھ کر سامنے آتا ہے، اس کی بنیاد اور ابتدا بھی تربیت کے ساتھ ہی وابستہ۔ بدقسمتی سے اس وقت امت مسلمہ کو جس طرح اور بہت سے شعبوں سے غفلت ہے اور ایک تغافل برتا جا رہا ہے، تربیت کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں اس کو آج ادارے پریشان ہیں، آج تعلیم گاہیں پریشان ہیں، ہم کیا تربیت کریں اور ہم کیا چیز سمجھائیں اور کیا سکھائیں۔ یہ کیوں پریشانی کس وجہ سے ان کو لاحق ہے؟ یہ پریشانی اس وجہ سے لاحق ہے کہ تربیت کا جو الہی نظام ہمارے پاس موجود ہے اور جو ہمیں سنت سے اس کی جو رہنمائی مل رہی ہے، اس کی جانب ہماری توجہ نہیں۔ آج ہم مختصر سے ذرا اس پر نظر ڈالیں گے کہ تربیت نبوی کے بنیادی ماخذ کیا ہیں اور پھر آپ کے بنیادی اسالیب کیا رہے ہیں۔ یہ دو ہماری گفتگو کے اندر چیز رہے گی ہمارے سامنے۔ تربیت نبوی کے جو ماخذ ہیں جہاں سے آپ رجوع کرتے رہے ہیں، وہ دو چیزیں تھیں، ایک وحی تھی اور ایک عقل اور اجتہاد تھا۔ وحی تو آسمانوں سے آنی تھی، اس کے دو حصے آپ کر لیجئے کہ ایک وحی مطلوع تھی جو قرآن کی شکل میں آج آپ کے پاس موجود ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع تھی جو سنت اور احادیث کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ تربیت کے ماخذ ہیں، یہاں سے تربیت اسلامی کو دیکھا جائے گا۔ چونکہ آج ہم سیرت پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو وحی ایک تو قرآن پاک ہے، اور جس نوعیت کی اس کی حیثیت ہے اور جس طرح اس کو شریعت میں جو مقام حاصل ہے، وہی مقام احادیث کو بھی دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن نے خود فیصلہ کیا ہے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واطیعوا الله واطیعوا الرسول، یہ ساری آیات، ان سب کا مفہوم مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بھی وحی کی دوسری قسم بناتا ہے، جس کو آپ وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ اور امت مسلمہ کے تمام طبقات اس بات پر متفق ہے کہ حدیث پاک کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشریع کے اندر، شریعت کے بننے میں باقاعدہ ایک مقام حاصل ہے۔ تو دو اتنے مضبوط ماخذ، ایک آسمانوں سے آیا ہوا، براہ راست اللہ جل جلالہ کی جانب سے آیا ہوا، اور دوسرا کائنات کی سب سے بزرگ اور سب سے برتر اور عظیم شخصیت نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو کچھ اس نے سیکھا ہے اور جو اس کو سکھایا گیا ہے اور جو اس کو بتایا گیا ہے، جس میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتا، اتنے دو مضبوط ماخذوں کے سامنے کیا کوئی اور چراغ جل سکتا ہے؟ کیا کوئی انسانی فکر، کوئی انسانی سوچ، کوئی انسانی کاوش اس کے سامنے چل سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔
تربیت کے ان ماخذ کے صرف ہو جانے سے بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے پاس دو چیزیں اور ہیں کہ تربیت کے ہمارے وسائل کیا ہیں اور ہمارے اسالیب کیا ہے۔ تربیت کے ہمارے سامنے تین بڑے وسائل ہمارے سامنے موجود رہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان وسائل کے سامنے آپ آج کے مغرب کے وسائل کو دیکھیں گے تو بڑے ادھورے اور ناقص ہیں۔ ایک ہمارے سامنے پوری شریعت مطہرہ ایک وسیلہ ہے تربیت کے لیے، دوسرا ایک عملی نمونہ، اور تیسرا تعلیم۔ یہ تین بنیادی چیزیں۔ شریعت میں آپ عبادات کو بھی لے آئیے، معاملات کو بھی لے آئیے، اخلاق کو بھی لے آئیے، اور عقائد کو بھی لے آئیے، بلکہ سب سے پہلے عقائد کو لائیے۔ ان چاروں میں اگر توازن پیدا کر دیا جائے، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں اور اخلاق میں توازن پیدا کر دیا جائے اور ایک برابری لے آئی جائے، تو ایک بڑی متوازن شخصیت آپ کے سامنے آتی۔ اسی طرح اگر آپ پھر آ جائیے عملی نمونے کے طور پر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو آپ نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی عملی نمونہ، لوگوں کے سامنے ایک عملی مثال، یہ تربیت کی بڑا بنیادی عنصر ہے۔ اور اس حوالے سے سیرت رسول سے ہمیں عجیب و غریب رہنمائی ملتی ہے کہ فقط شریعت کے ماخذوں کی رہنمائی نہیں کر دی گئی، رول ماڈل سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور چلتا قرآن کہا گیا آپ کو قرآن ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک بولتا ہوا قرآن، ایک خاموش قرآن۔ یہ جو مصاحف آج آپ کے سامنے ہیں، یہ خاموش قرآن ہے، رسول اللہ کی ذات ایک بولتا ہوا قرآن۔ تو یہ عملی نمونہ جو میں نے دوسری بات کی۔ اور تیسری بات تعلیم ہے کہ تعلیم کی یہ تمام مراحل اور تعلیم کے سارے طریقے در حقیقت تربیت کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تین بڑے بنیادی ماخذ ہیں ہمارے سامنے، اور اس کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کے ساتھ آنے والی نسلوں کی تربیت کی، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس تربیت کے نتیجے میں جو جماعت پیدا ہوئی، اس پر بھی ہم نے تعلیم میں ذکر کیا کہ اس جماعت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی رضا جوئی اور رضا کا اعلان کیا، بلکہ اللہ جل جلالہ بھی اس جماعت سے راضی نظر آتا ہے جو تربیت اور تعلیم کے اس نظام سے گزرے ہیں جو آج ہمارے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد جو بات بڑی ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرنے کے لیے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے اسلوب کا ذکر کیا، طریقے کون سے اختیار کیے، کن طریقوں کے ذریعے سے اپنے پیغام کو ان تک پہنچایا، اور کن طریقوں سے ان میں ایک تبدیلی کے عمل کا آغاز ہوا، اس بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو اپنی اگلی نشست میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔